السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مسئلہ کہ قرآن کریم کی تعلیم پر یا قرآن کریم سنانے پر یا تراویح پڑھانے پر اجرت لینا یا پیسے لینا، اتنی بات تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اور جو پیچھے سماعت کر رہے ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے سنتے ہیں۔ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بھی اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح پڑھنا اور قرآن سننا سنانا، تو دونوں فریق، سنانے والا بھی، سننے والے بھی، پڑھنے والا بھی، سننے والے بھی، اللہ کا حکم اور اس کے نبی کی سنت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں دوسری۔ باقی رہی یہ بات کہ سنانے والا تو اللہ کی رضا کے لیے سنا رہا ہے، پڑھانے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہے، تو جو سننے والے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے، انہیں چاہیے کہ جو حافظ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، سارا دن قرآن یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کرنی ضروری ہے۔ اس کا مطالبہ نہیں ہوتا اور اس کی خواہش نہیں ہوتی اور اس کی شرط نہیں ہوتی، لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ ایک آدمی نے پورا مہینہ، جس نے کوئی اور کام نہیں کیا، کوئی اور مشغلہ نہیں اپنایا، کوئی اور کاروبار نہیں کیا، کوئی اور بزنس نہیں کیا، صبح سے شام تک وہ قرآن یاد کرتا رہا اور شام کو مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کو اور مجھے سنا دیتا، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ دن پہلے گجرات کے ایک علاقے میں قرآن کریم کی ختم کے موقع پر جہاں تراویح میں قرآن مکمل ہوا، تو وہاں کی کمیٹی نے، انتظامیہ نے امام صاحب کے لیے، مؤذن کے لیے اور جو قرآن کریم جنہوں نے پڑھایا، تراویح پڑھائی ہے، ان کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام کیا۔ یہ کتنی بڑی خوشائند ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یقیناً ایک اچھی حوصلہ افزائی کرنے والی باتیں ہیں۔ تو سنانے والے کا اگرچہ مطالبہ نہیں ہوتا، شرط نہیں ہوتی، لیکن سننے والوں کو بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یقین کیجئے۔ اچھا، اس پر ایک اور بات اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی وہ تو سوال نہیں کرتے تھے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا اس کا، میں تم کو جو دین سکھاتا ہوں، میں تم سے اس پر پیسے نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، تو بھائی ان کو بھی فری پڑھانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں، اس قسم کا مطالبہ قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی ہے، وہ کافروں سے ہے، غیر مسلموں سے ہے، بے ایمانوں سے ہے، جاہلوں سے ہے۔ ایمان والوں نے یوں کبھی نہیں ہوا کہ کبھی کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے، کسی ایمان والے نے نبی کو کوئی مال دیا ہو، نبی کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہو، نبی کی کوئی خدمت کی ہو، کوئی تحفہ اور ہدیہ دیا ہو اور نبی نے اسے قبول نہ کیا ہو۔ نبی کا مطالبہ نہیں ہے، نبی نے مانگا نہیں ہے کہ مجھے پیسے دو، لیکن اگر کسی نے محبت سے، ذوق سے، شوق سے، پیار سے اپنی الفت دکھائی، اپنا پیار دکھایا، اپنا جذبہ دکھایا، تو نبی نے اسے قبول کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب سی سوچ ہے، بھئی آپ کوئی کام کریں تو بغیر پیسے کے نہ کریں۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں، آپ نے کسی کو مشورہ بھی دینا ہے تو آپ نے اس کی بھی فیس رکھی ہے، مشورہ فیس جی 300، مشورہ فیس جی 500۔ یا آپ کوئی وکیل ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو آپ نے اس کے بھی پیسے لینے۔ یعنی دنیا میں کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب سے گھٹیا کام یہی رہ گیا ہے کہ قرآن کریم جو پڑھاتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، اسے کچھ نہ دیا جائے۔ یہ تو فی سبیل، یعنی سارا ثواب
سارا اجر و ثواب اور فی سبیل اللہ اور اخلاص صرف قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے رہ گیا ہے، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو 2 منٹ ٹائم نہیں دے سکتے فری، آپ کسی مریض کو فری چیک نہیں کر سکتے، آپ کو اصال ثواب نہیں چاہیے۔ تو اس قسم کی بیہودہ باتیں، اس قسم کی حرکات یہ اچھی نہیں ہے، زیب نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، تو اللہ سے تو دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس لیے پڑھانے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے، پڑھنے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، سننے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے سنتے ہیں، لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ جس بیچارے نے پورا مہینہ آپ کو قرآن سنایا ہے، پڑھایا ہے، آپ نے اس کے پیچھے تراویحیں پڑھی ہیں، قرآن سنا ہے، آپ اس کی کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کریں۔ باقی بھی تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اگر ایک حافظ کو ہم اس کی اچھی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کے یہاں کتنا اجر ملے گا آپ کو۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے بھی اخراجات ہیں، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ وہ اگر گھر جائے اور اس سے مطالبہ کیا جائے تو کہ جی میں تو فی سبیل اللہ پڑھا کے آیا ہوں، میں تو ثواب ہی لے کے آیا ہوں۔ بھئی خدا کا خوف کریں، یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ غریب امیروں نے اس طرف آنا نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں، حفظ کرنا نہیں، یاد کرنا نہیں، اور جو غریب ہیں ان کو تو ایصال ثواب لے کے بہ گیا۔ یعنی امیروں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کرنی، پڑھنا نہیں، اگر کوئی غریب کا بچہ حافظ بن جاتا ہے اور بھی بس ٹھیک ہے جی اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یقیناً اس کا اجر دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن کا اجر اور اس پر بدلہ کوئی انسان نہیں اس کا حق ادا کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو حق بنتا ہے حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔